الیاس صاحب اپنی بیگم سے کہیں گے کہ ہمیں اب حریم اور فراز کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ یہی فیصلہ ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے پورے خاندان کی عزت کے لیے اسی فیصلے میں ہی بھلائی ہے۔ کیونکہ میں نے اس رات آدھی رات کے وقت ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بات نہ ان کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی ہمارے خاندان کی عزت کے لیے ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی عزت بچانے کے لیے ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ اب بہت جلد ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہو جانا چاہیے۔ وہ اس کو حیران نظروں سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتی کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ ادھر سمین بہت ہی روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جان، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں عارف سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے کوئی انٹرسٹ ہے اس میں نے تو صرف آپ سب لوگوں کی خوشی کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور اس کی وجہ فراز بھی نہیں ہے کہ میں شادی سے انکار کر رہی ہوں، کیونکہ فراز سے بھی میں اپنا رشتہ توڑنا چاہتی ہوں۔ سمین اپنے بابا کو یہ بات بھی بتا دیتی ہے کہ فراز اور حریم بہت جلد شادی کر رہے ہیں اور اب وہ مجھے کبھی بھی واپس نہیں لے جائے گا اور اب وہ مجھے ضرور طلاق دے گا۔ اس کا باپ یہ بات سن کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کوشش تو کی ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر دوبارہ بس جائے، مگر وہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے عارف سے بھی شادی نہیں کرنی، اگر کروں گی تو آپ لوگوں کی خوشی کے لیے کروں گی۔ اس کا بابا بہت پریشان ہے۔ ادھر حریم بے شرموں کی طرح دوبارہ آدھی رات کے وقت فراز سے ملنے اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تو ہماری شادی ہو رہی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ عارف اس سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مگر میں تمہیں نہیں سمجھتا تھا، تم تو کالج کے زمانے سے ہی مجھ سے پیار کرتی تھی، مگر میں ہی وہ پاگل تھا جو تمہارے پیار کو نہیں سمجھا تھا۔ فراز یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے کئی دفعہ مجھے سمین کے بارے میں بتایا، مگر میں نے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کیا، کیونکہ اس وقت میری آنکھوں پہ اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اگر میرے بھائی کا چیپٹر ہماری زندگی میں نہ آتا تو ہم کب کے ایک ہو چکے ہوتے اور آج ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے، یہ سمین وغیرہ میری زندگی میں کبھی بھی نہ آتی۔ یہ بات سن کر حریم کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے بھائی کا چیپٹر نہ ہوتا تو ہم یہاں کیسے اکٹھے ہوتے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ پتہ چلنے لگتا ہے کہ حریم ہمارے ساتھ چال چل رہی ہے۔